بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی اور صدقہ ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے قبول نہیں ہوتا۔ ناظرین، چہرے پر دانے نکلتے ہوں تو چہرے کو گیلا کر کے پٹکڑی کو ہلکے ہاتھوں سے پورے چہرے پر 10 منٹ تک رگڑیں، دانے بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو الرجی ہو جائے وہ لسی کا استعمال بالکل نہ کریں، اس سے آپ کی الرجی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ زیادہ نہانے والا بندہ کم بیمار ہوتا ہے۔ جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ناظرین، نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پی لو، آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بوتلوں کا استعمال کم کر دو۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ سونف والا دودھ پیو، اس سے رنگ گورا ہو جائے گا۔ رزق میں برکت کے 6 راز۔ نمبر 1، مسجد میں اذان سے پہلے پہنچنا۔ نمبر 2، ہمیشہ باوضو رہنا۔ نمبر 3، سنت فجر اور وتر کو گھر پر ادا کرنا۔ نمبر 4، عورتوں کے پاس ضرورت سے زیادہ نہ بیٹھنا۔ نمبر 5، نماز چاشت پڑھنا۔ نمبر 6، غیر مفید اور لغو کلام سے اجتناب کرنا۔ ناظرین، رات کو زیادہ چاولوں کا استعمال ترک کر دے، آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری نہیں لگے گی۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ کو اپنی آنکھوں پر مسل دو، نیند جلدی آ جائے گی۔ آدھے سر کے درد کا مسئلہ ہو تو جوس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کریں۔ پیٹ کی گیس اور قبض میں گنے کا رس بہت فائدہ مند ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بدہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو تو وہ کچا پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ آنکھوں میں درد ہو یا نظر کمزور ہو جائے تو مریض کو لمبا سجدہ کروائیں۔ انسان کو ہمیشہ اپنے قلب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس وہی لوٹ کر آتا ہے جو وہ بوتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ چہرے کی جھریوں اور چھائیوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس کچھ دیر کے لیے چہرے پر لگا دیں۔ ناظرین، گھر میں غربت لانے والے کام: نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، ہاتھ بغیر دھوئے کھانا کھانا، الٹا سونا، درخت کے نیچے پیشاب کرنا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، رات کو جھاڑو لگانا، صبح سورج نکلنے تک سونا، قبرستان میں ہنسنا، مہمان کے آنے پر ناراض ہو جانا۔ ناظرین، نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے اور گندم کی روٹی کے استعمال سے معدہ مضبوط رہتا ہے۔ نہار منہ ایک لہسن پانی کے ساتھ کھا لینے سے معدے کی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بخار جان نہ چھوڑ رہا ہو تو ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پی لیں، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے کی جھریوں سے جلد کو پاک کرنا ہے تو سورج مکھی کا تیل لگایا کریں۔
ناظرین، سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ رہتا ہو تو 6 دانے انجیر کے زیتون کے تیل میں بھگو کر رکھ دو، 2 صبح، 2 دوپہر، 2 شام۔ اس کو آرام سے چبا چبا کر کھاؤ، پٹھوں میں درد یا کھچاؤ سب ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کا پھل کھاؤ، یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، اور فرمایا زیتون کو کھاؤ بھی پیو بھی، اور اس سے جسم کی مالش بھی کرو، کیونکہ یہ مقدس درخت کا تیل ہے۔ چہرے پر رات کو مکھن لگا کر سونے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ کالی مرچ کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پی لیا کریں۔ قبض کی شکایت ہو تو ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرو، اور گرم پانی پینے سے بواسیر اور قبض ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال سکتا ہے؟ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ٹماٹر کاٹ کر داغوں پر لگا دیجیے۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبزی کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ہے تو ادرک والے پانی سے سبزی کو دھو لو، سبزیاں کئی دن تک خراب نہیں ہوں گی۔ لقوہ اور فالج کے مریض کو کالے تیتر کی یخنی 10 دن تک پلانے سے مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سستی ہونے لگے تو بھینس کا دودھ کچا پی لینے سے بدن میں چستی آ جائے گی۔ دیسی مرغ کی یخنی پینے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ ناظرین، کمزور جسم کو طاقت میں لانا ہے اور جسم کو چست بنانا ہے تو انجیر کھاؤ۔ چہرے پر ناریل کا خالص تیل مل لینے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں اور مچھر بھی نہیں کاٹتا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے کتنی دیر بعد اس کے کان میں اذان دینی چاہیے؟ بچے کے کان میں اذان دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ مرگی کے مرض ہونے کا اندیشہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اسے نیم گرم پانی سے نہلائیں، پھر سیدھے کان میں 4 بار اذان دیں اور الٹے کان میں 3 بار اقامت کہیں۔ انشاءاللہ بلائیں دور ہوں گی۔ ناظرین، لیٹ کر یا کھڑے ہو کر پانی پینے والے بندے کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گنا کھانے کو ہضم کرتا ہے، لیکن گنے کے رس کو زیادہ دیر تک رکھ کر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ ٹماٹر کا چہرے پر مساج کرنے سے کچھ ہی دنوں میں چہرے کی چھائیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور رنگت بھی نکھرتی ہے۔ ناظرین، پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے پیٹ کے درد میں افاقہ ہوگا۔ جس کو نزلہ زکام ہو وہ چائے بناتے وقت 1 چٹکی خسخاس کی ڈال دے، یعنی دودھ، چینی، پتی، پانی ڈال کر چائے بنائیں اور 1 چٹکی خسخاس ڈال کر ابال لیں، چھان کر پی لیں۔ نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ نہایت آزمودہ ہے۔ ناظرین، جس گھر میں شوہر اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے عزت نہیں دیتا اور اس کو رلاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس کے گھر سے میری رحمت اور برکت ختم کرو، اس کی زندگی سے خوشیاں واپس لے آؤ اور اس کو غم اور دکھ میں مبتلا کر دو۔
اور پھر زمانے میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ ناظرین، جن لوگوں کو اچانک بخار ہو جاتا ہے ان کو میتھی کا پانی پلانے سے آرام آ جاتا ہے۔ بینگن کا سالن استعمال کرنے سے انسان کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ اگر کوئی بڑی بیماری لگ جائے تو جتنا ہو سکے روٹی کم کھاؤ اور تازہ پھلوں کا استعمال زیادہ کرو۔ بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ شہد کو زبان کے نیچے رکھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ہینڈ فری لگا کر موبائل چلانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے عمر 1 سال کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کچے انڈے کی اکیلی زردی پر شہد لگا کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دن کا بچا ہوا کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ انار کو اندرونی چھلکے سمیت کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، 80 سال کی بوڑھی عورت 18 سال کی لڑکی نظر آئے گی اگر 40 دن 2 پھلوں کا شربت بنا کر پی لے۔ اول انار، دوم سیب اور ناشپاتی۔ ناظرین، ہفتے میں 75 منٹ واک کرنے سے آپ اپنی زندگی 2 سال بڑھا سکتے ہیں۔ روزانہ 30 منٹ واک کرنے سے ڈپریشن اور پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں 3 بار 40 منٹ واک کرنے سے انسان کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ 60 منٹ واک کرنے سے موٹاپے کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بھرے پیٹ پخانہ کرنے سے کمزوری نہیں ہوتی۔ سنترے کا سالن کھانے سے تھکن دور ہو جاتی ہے۔ میلے کپڑے پہننے سے پیشاب میں انفیکشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کپڑے پر داغ لگ جائے تو کھٹی چیز رگڑنے سے داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پیشاب کرنے کے بعد اگر قطرہ قطرہ آتا رہتا ہو تو نمک اور مکھن ملا کر چاٹیں۔ کہنیوں پر مولی کا رس لگانے سے کہنیاں جلدی صاف ہو جاتی ہیں۔ رات کو ناف پر چنبیلی کا تیل لگا کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر زہریلی چیز اثر کر جائے تو کلونجی کا ٹکڑا چبانے سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے تلووں پر انڈے کی سفیدی کا لیپ کرنے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کچا امرود کھانے سے تھکاوٹ اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دودھ میں دھنیے کا رس ڈال کر پینے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر اونچا سنائی دیتا ہو تو کان کی کنپٹیوں پر ناریل کا تیل لگا کر سویا کرو۔ پانی پینے کے فوراً بعد لیٹنا نہیں چاہیے، اس سے پانی گردوں میں چلا جاتا ہے جس سے آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین، نہانے سے پہلے ناف کو تیل لگا لینے سے جسمانی بیماریاں دور رہتی ہیں اور کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ روٹی کھانے سے پہلے لیموں کا 1 قطرہ چکھ لینے سے روٹی فوراً ہضم ہو جاتی ہے۔ آپ کا خون آپ کے جسمانی وزن کا تقریباً 8% بنتا ہے۔ ناظرین، تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔
ناظرین، اگر آپ دن میں 11 گھنٹے سے زیادہ بیٹھتے ہیں تو دل کی بیماری میں اضافے کا 50% امکان ہوتا ہے۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں۔ ناظرین، بالوں کو جڑنے سے بچانا چاہتے ہیں تو پیاز کو کاٹیں اور اسے سر پر اچھی طرح مل لیں۔ تھوڑی دیر میں سر دھو لیں۔ اس میں موجود سلفر بالوں کو گھنا کرتی ہے۔ اگر چہرے پر کیل ہوں تو ایک برتن میں ابلتا ہوا پانی لے کر میز پر رکھیں۔ سر اور بازو تولیے سے ڈھانک لیں اور چہرے کو برتن کے قریب لے جا کر پانی سے نکلنے والی بھاپ سے منہ سینکیں۔ 10 منٹ کے بعد چہرے کو تولیے سے رگڑ کر ملیں، پھر کسی اچھی کریم کی مالش کریں۔ کئی بار یہ عمل دہرانے سے چہرہ کیل محاسوں سے پاک ہو جائے گا۔ ناظرین، کچا شلجم کھانا ہاضمے کو بہتر کرتا ہے۔ الٹی نہ رک رہی ہو تو پیاز میں چینی ڈال کر کھاؤ۔ کمر پر زیتون کا تیل لگانے سے کمر جھکتی نہیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے زیتون کا تیل پینے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ صحت مند زندگی کا راز نماز پڑھنے میں ہے۔ اگر دشواری ہو تو نماز ادا کرنے کے لیے کرسی کا استعمال کریں۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر یا چوکڑی مار کر مت بیٹھیں۔ اس تعداد سے زیادہ وزن اٹھانے سے پرہیز کریں۔ زمین پر بیٹھنے کی بجائے مناسب بلند کرسی کا استعمال کریں۔ باتھ روم میں کموڈ استعمال کریں تاکہ گھٹنوں کے امراض سے بچا جا سکے۔ ناظرین، غربت لانے والی عورت کی نشانیاں: ہمیشہ کھڑے ہو کر بال بنائے گی، کھڑے کھڑے شلوار پہنے گی، نہانے والی جگہ پر پیشاب کرے گی، ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بال بنائے گی، مہمان کے آنے پر منہ بنائے گی، دانتوں سے ناخن کاٹے گی، گھر میں کوڑا کرکٹ رکھے گی، رات کو الٹی ہو کر سوئے گی، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرے گی، پھونک مار کر ماچس بجھائے گی، اندھیرے میں کھانا کھائے گی، مکڑی کے جالے صاف نہیں کرے گی۔ ناظرین، موٹے لوگ ناپ میں لیموں کا رس ڈالیں، کچھ دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی قبض بھی دور ہوگی اور دمہ کے مرض میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، عمر کی اونچائی چڑھتا ہوا آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں وہ اتر رہا ہے زینہ زینہ 2 گز زمین میں۔ رزق اور عزت میں اضافہ: جو شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہر لقمہ کھاتے ہوئے یا شکور پڑھے تو اللہ اس سے راضی ہوگا، اس کے رزق اور عزت میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ ناظرین، قبض کا مسئلہ ہو تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھاؤ، قبض کھل جائے گی۔ املی کا شربت جسم کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ فالسا زیادہ کھاؤ، معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ پیاز اور لہسن کھائیں اور صبح ایک سیب کھائیں۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہو تو تھوڑے سے سونف کھائیں۔ بڑھاپے میں بھی جوان تندرست رہنا چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ ناظرین، بو علی سینا نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5، اور ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں
اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔